اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کے اخلاق بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے بچپن کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی جوانی کا ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. یہ خوشی کا مہینہ، یعنی تمام مسلمان اس مہینے کے اندر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جیسے رمضان المبارک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس مہینے کے اندر رمضان کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہیں زیادہ، تو جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. حالانکہ قرآن کی تلاوت تو عام مہینوں کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ رمضان کے اندر قرآن کریم نازل ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عام مہینوں کے اندر بھی بیان ہوتی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر زیادہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے کے اندر ہوئی. اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اس ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو، یعنی پہلی بہار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس دنیا کے اندر بہار آئی. اور اسی طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ تشریف فرما رہے اور 40 سال تک آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر، محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر رہے، اور پھر 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو رسالت کا منصب عطا فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ ایک ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسالت کا اعلان کیا تو اس وقت بھی یہ مہینہ ربیع الاول کا ہی. اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر 13 سال گزارے ہیں، اپنی قوم کو اللہ کا تعارف کروایا، شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی، توحید پر چلنے کا سبق دیا، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، لوگوں کو دین کی دعوت دی، مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، سب کچھ برداشت کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا میرے محبوب اب آپ مکہ چھوڑ دیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے سے ہجرت فرمائی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی ہے وہ 27 یا 28 سفر کو آپ نے یہ سفر شروع کیا ہے. 3 دن آپ غار کے اندر رہے ہیں، پھر آپ نے سفر کیا ہے قباء کے مقام پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو وہ بھی مہینہ ربیع الاول کا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر 10 سال آپ ٹھہرے، آپ نے قیام فرمایا، اور جو آپ کے آنے کا مقصد تھا کہ اللہ کے دین کو پہنچانا، جب آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے رحلت فرمائی اور اپنے محبوب حقیقی سے ملنے کے لیے آپ دنیا سے جب تشریف لے کے جا رہے ہیں تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے. تو گویا کہ یہ بات سمجھیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی نہیں ربیع الاول میں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ربیع الاول میں ہو رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا جب اعلان فرمایا تو بھی ربیع الاول میں فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک کے اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں تو بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. اب اگر ان چاروں کو جمع کیا جائے تو ایک لفظ بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیرت. اب دیکھیں سیرت کے اندر بھی 4 لفظ ہیں، سین، یا، را اور تے. اب ان کو جمع کیا جائے تو یہ سیرت بنتا ہے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی رسالت، آپ کا مدینے میں داخل ہونا اور آپ کا دنیا سے جانا، ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا
یہ ضروری ہے اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہا ہے۔ تو لہٰذا صرف اس بات پہ رہنا کہ صرف آپ کی پیدائش ہی ربیع الاول میں ہوئی، تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ رسالت بھی آپ کی ربیع الاول میں ہے، پیدائش بھی آپ کی ربیع الاول میں ہے، اور مدینے میں جانا بھی آپ کا ربیع الاول میں ہے، اور دنیا سے رخصت ہونا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول میں ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اے لوگوں میں نے، اے مسلمانوں میں نے تمہارے پر بہت بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسول، کہ میں نے تمہارے اندر اپنا قیمتی محبوب، اپنا پیارا محبوب جو سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے وہ میں نے تمہارے حوالے کر دیا، من انفسہم، جو تمہیں میں سے تھے، یتلو علیہم آیاتی، تو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم، اور تمہیں شرک سے پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور دانائی اور عقل مندی کی باتیں سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، البتہ تم اس سے پہلے صریح گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اب اللہ کا احسان وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب احسان کی قیمت کا اندازہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی آدمی احسان کی بات کہتا ہے تو ایک مشہور مقولہ ہے عربی کا کہ الاشیاء عرفا بالازداد، کہ کسی چیز کی اہمیت کا پتہ چلانا ہو تو اس کے مقابل کا ذکر کیا جاتا ہے، تب اس چیز کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کو دن کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں تو دن کی جو ضد ہے وہ رات ہے، اس کا جو مقابل ہے وہ رات ہے، تو آپ دن کی اہمیت کو بتانے کے لیے دن کی اہمیت بتائیں گے اور پھر رات کا ذکر کریں گے، پھر آپ کو دن کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ مثلا دن کی اہمیت کیا ہے کہ دن کو روشنی ہوتی ہے، دن کو انسان کاروبار کرتا ہے، دن کو انسان نقل و حرکت کرتا ہے، دن کے وقت انسان کھانا پینا ہے، سفر کرنا ہے۔ اور جب اس کے مقابلے میں ہم رات کا ذکر کریں گے کہ رات کو سناٹا ہوتا ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، رات کو چوریاں ہوتی ہیں، رات کو قتل و غارت ہوتی ہے، تو جب ہم یہ بات کہیں گے تو پھر ہمیں دین کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ تو پتہ چلا کہ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہو تو اس کے مقابل کا ذکر کیا جائے گا، پھر اس چیز کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ اس طرح آپ سمجھیں کہ سردی ہے، اس کی ضد گرمی ہے، اب ہم دونوں باتوں کا مقابلہ کریں گے، مقابل کریں گے، دونوں باتوں یعنی دونوں چیزوں کا بیان کریں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ سردی کی اہمیت کیا ہے اور گرمی کی اہمیت کیا ہے۔ اس طرح علم ہے، اس کی ضد جہالت ہے، تو علم کا پتہ تب چلے گا جب ہم جہالت کی بات کریں گے، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ علم کیا چیز ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، گمراہی ہے، بددینی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اے میں نے جب تک اپنا محبوب تمہارے پاس نہیں بھیجا تھا اس وقت تک تم لوگ گمراہی کے اندر مبتلا۔ آپ گمراہی کہتے ہیں اندھیرے کو، کفر کے راستے کو، تو لہذا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم لوگ میرے محبوب کے آنے سے پہلے گمراہی کے اندر مبتلا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن یہ کہتا کہ میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم شرک کے اندر مبتلا تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان کے باقی اعمال ٹھیک تھے لیکن شرک کے اندر مبتلا تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرک کی تربیت بتلائی۔ یا اگر قرآن یہ کہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ماں باپ کے نافرمان تھے اور ان کے باقی جو کام وہ اچھے تھے، تو اسی طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو ماں باپ کا ادب و احترام سکھایا،
اگر قرآن کہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے تو پتہ چلتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کر جو ہے وہ شرک کی تردید ان کو بتائی ہے اور توحید کے سبق دیا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال کیا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، اس میں یہ بتایا اور یہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا اور پوری دنیا کی سیرت کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچ کے رکھ دیا. اور یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کس قسم کی گمراہی تھی. یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے معاشرے کے اندر ہر وہ برائی تھی اس وقت. اور پھر قرآن کریم نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر کہ زمین کے اندر بھی فساد برپا تھا، پانی کے اندر بھی فساد برپا تھا، خوشیوں کے اندر بھی فساد برپا تھا. یعنی جانور جانوروں کو کھا رہا ہے، انسان انسان کو کھا رہا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودیوں نے 2 خدا بنائے ہوئے تھے، عیسائیوں نے 3 خدا بنائے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ 360 بت بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. اور ہندو جو ہے وہ 60,000 دیوتا بنائے ہوئے تھے. اور اس طرح ایران کے لوگ آگ کی عبادت کرنے والے تھے. اور اسی طرح لوگ جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جانوروں کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کی بھی ان کو سجدہ کرتے تھے. جیسے ہمارا ہمسایہ ملک ہندو ہے، انڈیا کے اندر ہندو جو ہے وہ گوشت کی اس کو پوجا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کا کہتے ہیں یہ ہماری ماں ہے، ہمیں دودھ پلاتی ہے. اور کئی سال ہو گئے اس وقت قربانی کے موقع پر مسلمانوں کو گائے ذبح نہیں کرنے دیتے. یعنی اس قسم کے لوگ پہلے بھی گزرے ہیں، آج بھی. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو سانپ کو بھی اپنا خدا سمجھتے تھے، ان کی بھی پوجا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر زہر ہوتا تھا. وہ کہتے تھے اس کے اندر زہر ہے، یہ ہمارا خدا ہے. بچھو کو بھی اپنا خدا سمجھتے تھے کہ یہ ڈنگ مارتا ہے، اس کے اندر زہر ہے. اور اسی طرح جانوروں کی وہ عبادت کرتے تھے اور خود اپنے ہاتھوں سے وہ بت بناتے تھے، ان کو اپنا خدا سمجھتے تھے. تو لہذا قرآن نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم اس طرح کی گناہوں کے اندر مبتلا تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے، گناہوں کے اندر مبتلا تھے. حدیث پاک میں آتا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں. وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے ہاتھوں سے وہ بت بنایا کرتا تھا. ایک دفعہ میں نے سفر پہ جانا تھا تو میں نے اپنے ہاتھ سے ایک بت بنایا چھوٹا سا، اور میں نے اس کو اپنی جیب میں رکھا، اور خیال اس لیے کہ جب مجھے کہیں کھانے کی پینے کی ضرورت ہوگی تو میں اس سے مدد حاصل کروں گا. اب اندازہ لگائیں کہ انسان کا وجود 5-6 فٹ کا ہے اور آپ کی ہماری جیب تقریباً 3-4 انچ کی ہوگی، لیکن 1-2 انچ کا وہ خدا اپنی جیب میں ڈال رہا ہے. یہ انسان کی عقل نہیں ماری طور پہ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جیب کے اندر ڈال دیا، سفر شروع کر دیا. جب جنگل کے اندر گیا تو مجھے جب بھوک اور پیاس نے ستایا تو میرے جیب کے اندر جو خدا تھا میں نے اس کو نکالا اور میں نے اس کو ماتھا ٹیکا، اس کا سجدہ کیا، پھر اس کو سامنے رکھ کے کہا کہ مجھے بھوک نے ستایا ہے، پیاس نے ستایا ہے، آپ میری مدد کرو، مجھے کھانا دو، مجھے پانی دو. یہ باتیں کرنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا جیسے ہمارے ہاں بھی یہ محاورہ ہے کہ جی کم از کم آپ ہیلا وسیلہ تو کریں، یعنی دوڑ بھاگ تو کریں. تو کہنے کہ میں نے اسی چیز کو سوچ کر جنگل کے اندر چلنا شروع کر دیا کہ کہیں سے مجھے کوئی ایسا درخت مل جائے پھلدار، چلو میں اس کا پھل توڑ کر کھا لوں، یا کہیں سے مجھے پانی کا کوئی چشمہ نظر آ جائے میں پانی پی لوں. لیکن کہتے ہیں کہ تھک ہار کے جب میں واپس اپنی جگہ پہ آیا تو جو میرا خدا تھا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا وہ ایک جگہ پر پڑا ہوا تھا. تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ گیلا ہے، اس پر پانی پڑا ہوا ہے. تو کہنے لگے مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میں پانی کے لیے ترس رہا ہوں، مجھے ایک بوند پانی نہیں مل رہا اور میرا خدا ایسا کہ یہ پانی کے اندر نہا رہا ہے.
تو پھر کہنے لگے کہ مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا دیکھو تو صحیح کہ میرے خدا کے پاس یہ پانی کہاں سے آتا ہے. تو کہنے لگے کہ میں ایک کونے کے اندر بیٹھ گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل سے ایک بندر اور ایک لومڑی یہ آتے ہیں اور وہ سیدھا آ کر میرا جو خدا ہے جو پتھر ہے اس پر آ کر وہ پیشاب کر دے. تو کہنے لگے میرے دل کے اندر ایسی چوٹ لگی کہ جو خدا ناپاک گندے قطروں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا وہ میری مدد کیا کر سکتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتے تو پھر کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ بنا دیتے. تو کہنے لگے میں نے اسی وقت میرے دل کے اندر یہ چوٹ لگی اور پھر میں مکے کے اندر آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا. تو میں نے آپ سے بات کی, آپ کی باتوں سے مجھے تسکین ہوئی اور میں نے اسلام کو قبول کیا. اور اسی طرح میرا علاقہ جو یمن تھا وہاں قبیلہ غفار جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی اسلام کے اندر آنا شروع ہو گئے. تو قرآن کا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم لوگ شریک گمراہی کے اندر, شرک کے اندر اور ایسے ایسے برے کاموں کے اندر مبتلا. اور ایک اور آپ کو مثال دینے لگا ہوں. ویسے ایسی مثال بیان نہیں کرنی چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے, کیونکہ ہمارا یہ میری گفتگو تقریباً ہماری عورتیں مائیں بہنیں بیٹھی ضرور سنتی ہوں گی تو مناسب نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے کہ ان کے اندر ایک اور بھی یہ تھا کہ وہ اپنے بت مکے کے اندر ننگے بناتے تھے اور پھر ان کو بھی اپنا خدا سمجھتے تھے. اور اسی طرح جو پیشاب والی نالی ہوتی ہے اس کو بھی اپنا خدا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے انسان آتا ہے. یعنی اس قسم کے ان کے عقائد تھے, اس قسم کے ان کے خیالات تھے. تو اس لیے قرآن کا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, البتہ ان سے پہلے تم لوگ شریک گمراہی کرتے تھے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ مشہور واقعے ہیں کہ وہ اپنے والد بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یعنی یا تو اس لیے دفن کر دیتے تھے کہ ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے, یا اس لیے کہ کل بھی اس کی شادی کہیں گے ہمارا داماد ہوگا, ہماری نہ کٹے گی, اس وجہ سے وہ زندہ دفن کر دیتے تھے یا اس کو مار کر دفن کر دیتے تھے. تو قرآن کا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, تم البتہ اس سے پہلے سرزی گمراہی کے اندر تھے. اسی طرح اگر کوئی عورت اس کا خامد فوت ہو جاتا اور اس جو ہے خامد کی 4-5 بیویاں ہوتی, ان کی اولاد ہوتی اور ان کی وراثت تقسیم ہوتی, زمین تقسیم ہوتی, مکانات تقسیم ہوتے, روپیہ پیسہ تقسیم ہوتا, تو وہ بیویوں کو بھی تقسیم کرتی. وہ کہتا ہے کہ یہ ماں جو ہے میری ماں تم لے لو, اپنی ماں مجھے دے دو, حتیٰ کہ 4-5 بیٹے اپنی ماں سے زنا کرتے. یعنی اس قسم کے عقائد کے اندر وہ مبتلا تھے. تبھی قرآن کا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, البتہ تو میرے محبوب کے آنے سے پہلے سری گمراہی کے اندر مبتلا. اور اسی طرح بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا پاکیزہ ہے. اور زمانہ جاہلیت کے اندر آپ کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے بھائی کہ اپنی بہنوں کو نہلا کر, صاف کپڑے پہنا کر, زیور ڈال کر اور جناب ان کو مارکیٹ میں لے جاتے اور ان کو وہاں ان کی بولی لگائی جاتی. اور بھائی کیا کرتے کہ اپنی بہن کے جسم کے اعضاء کی جو ہے ان کی تعریف کرتے تاکہ ہماری بہن کو کوئی خریدار آ جائے, کوئی اس کو خریدنے والے آ جائے. تو اس قسم کے ان کے عقائد. تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اے میرے محبوب یہ آپ کے آنے سے پہلے یہ لوگ شریک گمراہی کے اندر مبتلا تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, اے لوگوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا پیارا محبوب تمہارے حوالے کر دیا. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, یہ جو ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں الف با تا سا یا تک, علماء نے لکھا کہ یہ بھی اللہ کے محبوب کی تعریف کرتے ہیں. اور میں کہ الف کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے آ رہے ہیں, با کہتا ہے کہ بے سہاروں کے سہارا آ رہے ہیں, اور با کہتا ہے کہ پاسبان دو عالم آ رہے ہیں, اور اسی طرح تا کہتا ہے کہ تاجدار انبیاء آ رہے ہیں, سا کہتا ہے کہ ثاقب سما آ رہے ہیں, جیم کہتا ہے کہ جنت کے ضامن آ رہے ہیں, ہاں کہتا ہے کہ حبیب خدا آ رہے ہیں, خاں کہتا ہے خیر الورا آ رہے ہیں, دال کہتا ہے کہ دکھوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں,
زال کہتا ہے کہ ذخیرہ کائنات آ رہے ہیں، را کہتا ہے کہ را کہتا ہے کہ رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا کہتا ہے کہ زمین و آسمان کے فخر آ رہے ہیں، سین کہتا ہے کہ زمین و آسمان کے شاہ سوار آ رہے ہیں۔ اسی طرح حروف یا تک، بلکہ اسی طرح سوا کہتا ہے کہ صادق الامین آ رہے ہیں، زوار کہتا ہے کہ ضامن جنت آ رہے ہیں۔ اسی طرح آگے لام تو کہتا ہے کہ طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں، زوا کہتا ہے جنتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، اور اسی طرح عین کہتا ہے کہ صادق الامین آ رہے ہیں، اور اسی طرح آگے غین کہتا ہے کہ غلاموں کو آزادی دینے والے آ رہے ہیں، اور اس طرح فا کہتا ہے کہ فخر تمنا کی تصویر آ رہے ہیں، قاف کہتا ہے کہ حوض کوثر کاظم کوثر آ رہے ہیں۔ اسی طرح آخر تک علماء نے لکھا کہ یہ حروف تہذیبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مہینہ اب ربیع الاول کا شروع ہونے والا ہے، اور اس کے اندر اہتمام رکھیں، درود شریف کا زیادہ اہتمام رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات یہ آپ جو ہے ان کا مطالعہ کریں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھیں، تو زیادہ سے زیادہ اپنا وقت درود شریف کے اندر گزاریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بلادت بسعادت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک